ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. تو جنگی حالات میں خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. سب سے پہلے تو ہمارے لیے امہات، سیدات، صحابیات، بنات مثالیں ہیں رضوان اللہ علیہم. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو سلیم کا واقعہ ہمیں ملتا ہے نا، باقی تو فزیکلی وہ خود میدان میں آ گئی تھیں، جس سے جو ہو سکتا تھا نا اس نے وہ کیا. آج ہمارے لیے بھی یہی اہم ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے، یہاں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، فوج کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہمارے لیے یہی اہم ہے. میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے اس اصول کو، اس مثال کو رکھیں ذہن میں. سبحان اللہ. سلیم کون تھیں؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی والدہ. بالکل. تو جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے جا رہے ہیں، یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ بھیج دو. اللہ اکبر. آج ہمیں بیٹے ہر ماں کو ہر دور میں ہمیشہ پیارے ہوتے ہیں. بالکل. اولاد سب کو عزیز ہوتی ہے، اور خاص طور پہ چھوٹا بیٹا، اور وہ بھی پچھلے خاوند کا، مطلب آگے کا پتہ نہیں کتنا عرصہ کیسے کیا. تو انہوں نے اس بیٹے کو غزوہ کے لیے پیش کر دیا. اللہ کے نبی آپ ایسا کیجئے کہ اسے ہمیشہ ہی اپنے پاس رکھ لیں، صرف اس غزوہ میں نہیں، صرف سفر میں نہیں، بلکہ حضر میں بھی، اپنی خدمت کے لیے. اپنی خدمت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، اصل میں تو کہتی ہوں یہ تو خدمت تو بہانہ تھا، اصل میں تو تربیت کرانا تھا. جذبہ تھا، دین کا جذبہ تھا. بالکل بالکل. مطلب ڈیڈیکیٹڈلی اگر آپ دین کے لیے کرتے ہیں نا، کہ ایز اے والنٹیئر، تب وہ تربیت آتی ہے. تو سبحان اللہ. جب انہوں نے پیش کیا تو وہ ہمارے لیے ایک بڑی مثال ہے کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کریں. اور اسی طرح امراۃ و عمران کی قرآن مثال دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ہی وقف کر دیا مسجد اقصیٰ میں، محراب، عبادت اس کے لیے، علم و عمل کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان پر کرامات اتاری. کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آج رزق کے لیے جو چاہتے ہیں ہمارے رزق میں، کاروبار میں، خوشیوں میں، رشتوں میں، صحت میں برکت ہو، تو یہ بیسٹ انویسٹمنٹ ہے کہ ضرورت کے وقت میں آپ پاکستان اسلام کا نمائندہ ملک ہے. بے شک ہم میں خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، ہم کرپٹ بھی ہیں، ہم سود خور، حرام خور، ہم بہت گناہ گار نافرمان قوم ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم محنت کریں، ہم توبہ کریں، ہم محنت کریں، عزم بلند رکھیں. اگر ہم خواتین ہی ڈیڈیکیٹڈ ہو جائیں تو وہ وقت دور نہیں کہ ہمارا یہ جذبہ، ہمارا یہ مشکل وقت، یہ جنگی حالات ہمارے لیے کامیابیوں کے نشانات بن جائیں. یہ جنگی حالات ہمارے لیے کامیابیوں کے نشانات بن جائیں. صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے وہ مشکل ترین غزوہ تھا کہ جس کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا لیا کہ مجھ سے نہیں ہوتا کہ میں رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دوں. اسی طرح صحابہ نے کہا ہم سے نہیں ہوتا کہ ہم یہیں جو قربانیاں بیت اللہ کے لیے لائے تھے وہ یہاں قربان کر دیں. ایسے میں مشکل وقت میں جب انہوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا، تو ہوا کیا کہ فتح مکہ کی صورت میں کامیابی ملی. اس وقت خواتین کے لیے پینک نہ ہوں، پلیز پینک نہ ہو. یاد رکھیں کہ موت سے پہلے موت نہیں ہے. اور شاید آپ اس بات کو معمولی سمجھیں. آنیسٹلی میرے علم میں آیا ہے کچھ ایسی فیملیز جو باقاعدہ کچھ شہروں سے موو کر رہے ہیں کہ بھئی یہاں تو حملہ ہوا تو ہم آگے آئیں گے. مطلب مسلمان تو ایسا نہیں، ہم تو ہر محاذ پر قائم رہنے کے لیے تیار ہیں. تو پینک نہ ہوں، موت سے پہلے موت نہیں ہے. اپنے آپ کو تیار رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے فتح مانگیں، اللہ تعالیٰ سے کامیابی مانگیں، اور سوشل میڈیا پر بھروسہ نہ کریں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں جو ہمیشہ اکثر ہر ٹاپک پہ بات کر رہی ہوتی ہوں، کیا وجہ ہے کہ جنگ کے بارے میں، فوج کے بارے میں کیوں نہیں بول رہی؟ یاد رکھیں ہماری فوج جانتی ہے کہ انہیں کب، کیا، کیسے کرنا ہے. تو اشتعال دلا کے کیا چاہتے ہیں کہ وہ بے وقت پہ حملہ کریں. یعنی ابھی دیکھنے تو دیں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. بڑے بنے ہوئے ہیں کہیں کہ جنگی حالات کے ماہرین، جو ایون فیس بک کو بھی نہیں جانتے سمجھتے ہوں گے، وہ ماہرانہ آراء دے رہے ہیں اور بڑے انٹلیکچوئل سوال پیش کر رہے ہیں کہ بھئی وہ ان کا جو ہے حملہ یا ان کا ڈرون یا ان کا فلاں پنڈی تک کیسے پہنچ گیا، انہیں بھئی بارڈر پہ کیوں نہیں روکا گیا، بالکل ایسے لاہور میں کیسے گر گیا. تو اس کی جو سائنس ہے، تھوڑا سا اگر ریسرچ کر لیں، کتاب پڑھ لیں کوئی،
تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ مطلب ایک ڈرون کے لیے کیا ہم ایٹم بم اوپن کر دیں، کیا ہم میزائل داغ دیں. اور پھر ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن تو چاہتا ہی یہی ہے. اور شروع میں ہم سے تھوڑی مسٹیک ہوئی تھی، وہ یہ اشتعال، وہ یہ جلد بازی کہ فوراً سے حملہ کرنا یا شکار کو کنٹرول کرنا. ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جہاں سے حملہ کیا جائے گا تو ان کا ڈیفنس سسٹم پکڑا جائے گا اور پھر وہ نیکسٹ ٹارگٹ اسی کو کریں گے. جہاں پہ پاکستانیوں نے 5 طیارے گرائے ہیں، 5 کی جگہ 10 بھی گرا سکتے تھے، لیکن ان کی ماشاءاللہ اللہ نے ان کو فہم دیا. اچھا، اس معاملے میں نہ پڑیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کون سچا ہے کون نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو تیار کریں اور سوشل میڈیا پر ڈس انفارمیشن کو مت پھیلائیں. قرآن سچی کتاب پر تو ایمان لاتے نہیں ہیں، عمل کرتے نہیں ہیں. سوشل میڈیا کی خبروں پہ ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے بالکل یہ سچ ہو. بالکل بالکل مطلب حیرت کی بات ہے. تو لہٰذا سوشل میڈیا سے اوائڈ کریں. خاص طور پر یہ ٹاپک اس وقت سوشل میڈیا پر ڈسکس کرنے کا نہیں ہے. نہ ہی غیروں کو موقع دیں کہ آپ اپنی لوکیشن شیئر کر رہے ہوں، آپ مختلف جو ٹولز ہیں یا آئٹمز ہیں وہ شیئر اپلوڈ کر رہے ہوں کہ انہیں ہماری مختلف چیزوں کا پتہ چلے. ان کا تو ہمیشہ سے پروپیگنڈا یہی ہے، جال پھینکتے ہیں تاکہ اس کو شکار کر سکیں. تو موقع نہیں دینا ہم نے. اور مجھے بہت پیارا جملہ لگتا ہے، اس دعا کو اور اس دعا کی روح کو سمجھیں کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صدقے دل سے کہا اور اپنے آپ کو آگ میں اتار دیا، کود پڑے. کیا پڑھتے ہوئے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ تو کیسے وہ نار گل و گلزار بن گئی. اللہ ہی کافی. یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ غزوہ حنین کے موقع پہ فرمایا تھا، جب اسباب اور جب وسائل بے شمار تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جیتیں گے ہی جیتیں گے. لیکن پھر مشکل وقت آیا. پھر جب لوگوں نے آ کے کہا کہ اب تو تم مارے ہی جاؤ گے، اب تو ختم ہو جاؤ گے، لوگ ڈرا رہے تھے، لیکن زادہم ایمانا. یہ مشکل حالات ایمان میں اضافے کا باعث بنے اور ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس وقت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے استقامت اور فتح کے دروازوں کو کھول دیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف زبان سے نہیں پڑھنا، ہمارا عمل بھی یہی ہو کہ ہم سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں اور ایسی باتوں کو ہوا بھی نہ دیں اور نہ ہی یہ پریشر بلڈ کریں کہ فوج لڑتی کیوں نہیں ہے. میں یہاں مثال دوں گی، آئس کریم وہ میٹھا ہے جو صرف ٹھنڈا ہی اچھا لگتا ہے. ایسے ہی ہے. تو جنگ میں بدلہ لینا بھی یہ وہ میٹھا ہے جو ٹھنڈا ہی اچھا لگتا ہے، تاکہ دشمن کو گھیر کے موقع کی مناسبت سے اٹیک کیا جائے، نہ کہ جلد بازی میں اپنا ہی نقصان کر بیٹھے. اللہ عز و جل عافیت میں رکھے. اللہ عز و جل ہمارے جو محافظ ہیں ان کو ہمت دے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. الحمدللہ جو پوڈ کاسٹ سسٹر عتیقہ نے کی تو الحمدللہ وہ بہت ہی انسپریشنل تھی. اور جس طرح انن فنن یہ آئی وقت نکال کے، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، مزید ہمت قوت دے کہ اسی طرح سکسیس سٹوریز یہ آپ سے شیئر کرتی رہیں. جزاک اللہ.